ونعوذ بالله من شرور أنفسنا له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے. آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا. رمضان المبارک، اس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ برکتوں والا مہینہ ہے. برکتوں والا مہینہ کہنے کی بنیاد پر اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. جیسے شعبان کو شعبان المعظم کہتے ہیں، معظم کا معنی عظمتوں والا. تو یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے جو ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کو اللہ جل شانہ نے اپنا مہینہ قرار دیا. رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی طرف اس مہینے کی نسبت کی. تو کتنی برکتوں، کتنی عظمتوں، رحمتوں والا ہوگا، اس کا صحیح اندازہ، صحیح علم تو اللہ جل شانہ ہی کو ہی حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کی آمد قریب ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے فضائل لوگوں کے سامنے، حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرماتے. بعض روایات کے اندر حضور علیہ السلام کا یہ خطبہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری طرف ایک بڑا عظیم شان برکتوں والا مہینہ متوجہ ہونے والا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ ہر نفل کا ثواب فرض کے بقدر عطا کرتا ہے، اور ایک ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر بڑھا دیا جاتا ہے. گویا کہ ایک آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھی تو اس نے گویا کہ فرض ادا کیا، فرض کے بقدر نفل کا اجر اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. اور اگر ایک فرض کا اہتمام کریں تو اللہ 70 فرضوں کے بقدر اجر عطا کرتا. یہ تو عام عبادات پر اجر و ثواب ہے. پھر فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، تحمل، برداشت کا مہینہ ہے کہ انسان کو اس مہینے کے اندر بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، روزے کی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی تھی. پہلے تو روزہ گرمیوں میں آ رہا تھا، اب یہ کچھ معتدل موسم کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر ٹھنڈ کی طرف بڑھے گا تو اور آسانی ہو جائے گی. لیکن ہم نے وہ روزے بھی گزارے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، سخت گرمیوں کے روزے بھی گزرے ہمارے سامنے ہیں. تو یہ صبر کا مہینہ ہے، تحمل، برداشت کا مہینہ ہے. فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھا جائے.
یہ بھی فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اندر کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، یعنی دوسرے 10 دن وہ ہیں جس میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ ہے جو عتق من النار کا، جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ ہے۔ یہ پورا مہینہ وہ ہے جو اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی طرف سے مغفرت سے بھرا ہوا ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ ہر روز رمضان المبارک کے ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ کے قریب آدمیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب آدمی افطار کر رہا ہوتا تو اللہ کی مغفرت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے بے انتہا نوازا جاتا۔ اسی خطبے کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی اس کو عطا کر دی جاتی ہے ایک روزہ دار کو افطار کرانے پر۔ بعض حضرات صحابہ نے عرض بھی کیا کہ ہم میں سے ہر آدمی تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ روزانہ کسی کو افطار کرا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، پانی کے ایک گلاس سے ہی کیوں نہ ہو، کسی کا روزہ افطار کرا دیں، اللہ جل شانہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، مغفرت بھی ہوگی، جہنم سے خلاصی اور نجات کا بھی وعدہ۔ پھر یہ اس عمل پر بھی جہنم سے خلاصی اور نجات کا وعدہ فرمایا کہ جو اپنے کسی ملازم پر، ماتحت پر کام کو ہلکا کرے، من خفف عن مملوکہ، کہ جو اپنے ماتحتوں ملازمین کے لیے کام کو ہلکا کر دے، ان سے محنت مشقت کم لے، تو اللہ جل شانہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی۔ تو ایک برکتوں والا مہینہ ہماری طرف متوجہ ہو رہا۔ 4 کاموں کی اس مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کرنے کی تلقین فرمائی۔ 4 قسم کے اذکار ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، استغفر اللہ کا اہتمام کریں، اور تیسرے نمبر پر اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور چوتھے نمبر پر واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ 4 کلمات ماہ مبارک کے اندر کثرت کرنے کی تلقین ہے کہ ان 4 کلمات کی کثرت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، پھر اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اگر یہ 2 کلمات اگر عربی میں نہیں بھی آ رہے کوئی حرج نہیں، اردو میں مانگ لیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ تو ہر ایک کو آتا ہے، پھر ساتھ کہہ دیا جائے اللہ میں جنت کا آپ سے سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 4 کلمات ہیں، دعائیں ہیں در حقیقت جو اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں کثرت کی، جس کی تلقین فرمائی۔ تو ان 4 کلمات کی کثرت کی جائے۔ پورا یہ مہینہ یہ برکتوں والا، اجر و ثواب والا مہینہ ہے۔ ایک عمل پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب۔ خود روزہ جو اس مہینے کا خاص عمل ہے، خاص عبادت ہے، سب سے اہم عبادت روزے کی عبادت۔ روزے پر کیا اجر و ثواب ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ جل شانہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک روزے پر یہ وعدہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزوں کا اہتمام، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ ایک ایمان والے کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ جل شانہ ہر عمل کا اجر و ثواب 700 گنا تک دیتے ہیں،
کسی عمل پر 10 گنا اجر ملتا ہے، کسی پر 100 گنا، کسی پر 700 گنا تک ملتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں فرماتا ہے اللہ جل شانہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا. اس کی کوئی لمٹ نہیں بتلائی، کوئی اس کی تحدید نہیں کی کہ روزے پر کتنا اجر و ثواب ملے. وہ ہے کہ بے انتہا اجر و ثواب کا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ. اور اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر و اذکار، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ محدود اجر و ثواب کا حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ تو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کوئی لمٹ نہیں بتلائی اس کو. علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ روزے کے اندر اخلاص کا سب سے زیادہ مادہ پایا جاتا، سب سے زیادہ اخلاص جو ہے نا روزے کے عمل کے اندر پایا جاتا، کیونکہ روزے ایک پوشیدہ عبادت ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. آدمی کو خلوت اور تنہائی کے سینکڑوں مواقع میسر آتے ہیں جس میں کوئی اس کے سامنے نہیں ہوتا، چھپ کر فریج سے گلاس نکال لے، پانی پی لے، کوئی دیکھنے والا نہیں. ہاں کچن میں جا کر کھا پی لے یا رات کی بچی ہوئی کوئی چیز کھا پی لے، روزہ نہ رکھے، ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب نماز ایسی عبادت ہے کہ ہم سب کے سامنے کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، ایسی عبادت ہے جو سب کے سامنے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، سامنے والے کو جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں کم سے کم اس کو تو پتہ چل رہا ہے، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو پتہ چل رہا ہے. لیکن روزے کا آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ایک نے افطاری اور سحری تو کر لی، لیکن درمیان میں اس نے کیا کیا؟ روزے کے دوران پانی پیا ہو، روزے کے دوران کھا پی لیا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا. وہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے، صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے صحیح سے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو سب سے زیادہ اخلاص کا عنصر، سب سے زیادہ اخلاص کا پہلو روزے کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور بعض علماء اس کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان روزے کی حالت میں اپنے کھانے پینے، اپنی حاجات کو ترک کرتا ہے. بھوک لگی لیکن کھا نہیں رہا، پیاس لگی لیکن پی نہیں رہا، دیگر حاجتیں ہیں لیکن روزے کی حالت میں منع ہے. ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بیوی کے قریب ہی نہیں جاتا، کھانا پینا کو ترک کر دیتا. یہ وصف اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے اندر رکھا. وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اہلیہ کی قربت کی ان کو ضرورت ہے. یہ اوصاف اللہ جل شانہ کی ذات کے اندر ہے. اللہ جل شانہ کھانے پینے حاجات سے مستغنی اور بے نیاز ذات ہے. تو گویا کہ انسان بھی کھانے پینے کو ترک کر کے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر فرشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو قریب کر لیتا ہے. اللہ کا قرب اس کو اس میں کہیں زیادہ حاصل ہو جاتا. تو اس لیے خاص روزے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ وجوہات احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما. قرآن کریم نے جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے، قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہ روزوں کا مقصد اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، وہ تقوی کا حصول. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی دو طرح کا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کر کے، ممنوعات محرمات حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر کے. نمبر 2 عبادات.
پورا مہینہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ من جانب اللہ اسی کی پریکٹس کے لیے ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، اور تقوی کے لیے گویا کہ رمضان ایک علاج کی مانی، جس طرح کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو، پیشنٹ کو جب علاج کرتا ہے تو اس کا علاج دو باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نسخہ لکھتا ہے جس میں دوائیں ہیں، دواؤں کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کچھ پرہیز بتاتا ہے، بھائی یہ دوائیں ہیں، یہ پرہیز ہے، ان دواؤں کو پابندی سے استعمال کرنا ہے، یہ پرہیز کرنا، دونوں طریقوں سے وہ علاج کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے رمضان کے اندر یہ دونوں ہی چیزیں رکھی، ایک عبادات رکھی ہے، اللہ کی طرف سے نسخہ ہے، دوسرا پرہیز رکھا ہے، اور پرہیز یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں سے ہم اجتناب کریں، بلکہ روزے کی حالت میں تو اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی منع ہو جاتی، کھانا پینا عام دنوں میں حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں منع ہے، تو جو ناجائز چیزیں ہوں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہوں، روزے کی حالت میں تو ان کی ممانعت، ان کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں ہیں، پرہیز، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں، عبادات کے اندر خود کو لگائیں، یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، اس سے تقوی حاصل کرو۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہمیں اسی کی مشق کروائی جاتی ہے کہ تم پرہیز کرو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو، بلکہ اللہ نے کچھ حلال چیزوں سے بھی منع کیا، ان سے بھی اجتناب کرو، عبادات کا اہتمام کرو، روزوں کا، تسبیح تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، تراویح کا، ان ذریعوں سے، ان ذرائع سے ہمیں تقوی کی محنت ہم پر ہوگی، اور اللہ جل شانہ تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تقوی وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سارے راستے تقوی کی توفیق آسان کر دیتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق کے خزانے کھول لیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یہ تقوی پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ تقوی پر وعدہ، رزق کا وعدہ، مسائل کے حل کا وعدہ، پریشانیوں کے حل کا وعدہ اللہ کی طرف سے تقوی کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ پورا مہینہ میرے دوستوں اسی محنت کے لیے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی پیدا کریں، تقوی کی محنت کریں۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے آپ لوگ کہ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزرے گا، احادیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ بقیہ 11 مہینوں کو بھی اس کے بہتر گزارے گا۔ لہذا جس آدمی نے رمضان پرہیز کے ساتھ گزارا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچایا، عبادات کا اہتمام کیا، پورا مہینہ اللہ جل شانہ اس چیز کی توفیق دیں، پورا مہینہ اللہ اسی کی توفیق دیں گے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے آپ لوگ۔ تو جیسا ہمارا رمضان ہوگا ویسے ہی بقیہ 11 مہینے ہوں گے، اور اگر رمضان کو ہم نے ایویں ہی گزار دیا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزار دیا، یاد رکھیے کہ بقیہ 11 مہینے بھی ہمارے ایسی سستی کے ساتھ گزرے۔ عبادات کے اندر محنت، مشقت کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، عبادات کے اندر محنت، مشقت کا، تکلیف اٹھانے کا جذبہ پیدا کریں۔ تراویح کی فضیلت بعض روایات کے اندر آیا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج، روایات کے اندر ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کے دنوں میں قیام کرے اللہ جل شانہ اس کو اس طرح نکال دیتے ہیں گویا کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، معصوم بچے کی مانند کر دیتے ہیں۔ یہ تراویح کی فضیلت، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے اللہ جل شانہ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، جس طرح وہ معصوم بچہ۔ اور تراویح کی مشقتیں ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سورہ علم نشرح کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے، محنت کیجیے۔
حالانکہ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں سب چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، لیکن اللہ پھر فرما رہا ہے کہ جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، دعوت کے کام سے، محنت کے کام سے، لوگوں کی تعلیم و تدریس کے کام سے فارغ ہو جائے تو فنصب اپنے آپ کو عبادات میں تھکائیے. علماء نے لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت کے اندر دو طرح کے اسٹیج ہوتے ہیں. ایک حد تک تو انسان کو عبادت میں مزہ آتا، 2 رکعت پڑھ لی، مزے مزے سے پڑھ لی، طبیعت میں کوئی تکان نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی طبیعت کے تقاضے سے پڑھا. لیکن ایک اسٹیج اور مرحلہ وہ آتا ہے جس میں انسان کو خود تھکان محسوس ہونے لگتی ہے، تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، اور عبادات کے اندر خود کو تھکانے کا اللہ نے حکم دیا. لہذا جب تک عبادات کے اندر خود کو تھکائیں گے نہیں، صرف لذتوں والی مزے والی عبادات کریں گے، ثمرہ اور نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. وہ نور و برکت جو اللہ نے عبادات کے اندر رکھی وہ تھکان سے حاصل ہوتی. جب تک ہم اپنی عبادات کے اندر خود کو تھکائیں گے نہیں. لہذا تراویح اگر لمبی ہو رہی ہے، مشقت اس کے اندر ہے، 1 مہینے کی بات ہے، ان مشقتوں کو برداشت کرے. پھر عبادات کا نور اللہ جل شانہ جو دل میں پیدا کریں گے اس کا احساس رمضان کے بعد بھی ہوگا. لیکن ابھی گزار دیا، چند روزہ تراویح پڑھ کے بقیہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا. پھر سورت تراویح میں جو 20 منٹ کی فارغ کر رہے ہیں، بس سنو تراویح. دیکھیے تو رمضان کے اندر ایک ختم قرآن کی سنت ہے، نمبر 2 تراویح کی سنت. تراویح پورے مہینے پڑھ دی. اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان جگہوں کا رخ کریں جہاں 29 روزہ قرآن کریم سنایا جاتا ہے. اور بہتر بھی یہی ہونا چاہیے. مسجدوں کے اندر جہاں ہم پڑھے تو کم سے کم 29 روزہ پڑھے. 1 مہینہ تو اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کریں. اس مہینے میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہیں 27 روزہ تو کہیں 25 روزہ تو کہیں 20 روزہ، کہیں 15 تو کہیں 10، کہیں 5 روزہ میں نمٹا کر جن اللہ خیر صلی اللہ، بس چھٹی. 1 مہینے کی مشقتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یہ 1 مہینہ میرے دوستوں، یہ بقیہ 11 مہینوں کے لیے آپ کے لیے ایک طریقے سے ذریعہ بنتا. جیسے اس مہینے کو گزاریں گے، اللہ بقیہ 11 مہینوں کا معاملہ بھی اس کے مطابق کریں. اس مہینے کے اندر عبادات کا اہتمام، گناہوں سے اجتناب کا اہتمام، بقیہ 11 مہینوں میں توفیق ملنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کم سے کم اس بابرکت مہینے کو ہم اس کو ایویں ہی ضائع نہ کریں. جس طرح روٹین کے بقیہ ہمارے 11 مہینے گزر رہے ہیں، اس کو ہم پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تول کر اس کے اوقات کو صرف کریں. میرے دوست، جتنا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا جو ہے وقت سیکھنے میں لگا سکتے ہیں اس میں لگائیں، نفل عبادات کا اہتمام کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں. اور سب سے زیادہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، کیونکہ پرہیز بہت ضروری ہے. بعض روایات کے اندر آیا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے کھانے پینے کے کچھ بھی، بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں صرف تھکان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. رات تھکا تو دیا لیکن نہ نگاہوں کی حفاظت کی، نہ زبان کی حفاظت کی، نہ غیبت سے خود کو بچایا، نہ جھوٹ سے خود کو بچایا، نہ روزے کا فائدہ حاصل ہوا، نہ تراویح کے اندر خود کو تھکانے کا فائدہ حاصل ہوا. اس لیے ثمرات حاصل کرنے کے لیے پرہیز بہت ضروری ہے. تب کہیں جا کر ان روزوں کی برکتیں، تلاوت قرآن کریم کی ثمرات اور تراویح کی برکتیں حاصل ہوں گی. ہماری نگاہیں بے لگام ہوں، ہماری زبان بے قابو ہو، کنٹرول سے باہر ہو، ہمارے کان نامحرموں کی باتوں کو اور ناجائز چیزوں کو سن رہے ہوں، ہمارے اعضاء ناجائز چیزوں میں استعمال ہو رہے ہوں. یاد رکھیے گا، نہ روزوں کا نور حاصل ہوگا، نہ تلاوت کی کوئی برکت حاصل ہوگی، نہیں تراویح کے اندر کھڑے رہنے سے کچھ حاصل ہوگا. ایسے لوگوں کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سنت